Human Rights Commission of Pakistan says that at least 869 women were killed last year in so-called honour crimes. And they were blissfully happy until she was found dead in a field. کہتے ہیں کہ کاروکاری کر کے ہم مار دیں گے. کیوں مار دیں گے؟ میں نے حق کیا ہے, مجھے جینے کا حق ہے. A woman has been beaten and stoned to death outside one of Pakistan's highest courts. 42 خواتین کو بدچلنی اور دیگر بیہودہ الزامات لگا کر قتل کیا گیا. Just a few weeks ago, she quietly married the love of her life against the wishes of her family. انتہائی خوفناک اعداد و شمار ہیں اور کسی بھی اسلامی اور جمہوری معاشرے کے لیے انتہائی شرمندگی کا ماحول ہے. پاکستان میں عورتوں کے خلاف ظلم و ستم, ان کے قتل کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. نہ صرف یہ کہ عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے بلکہ انتہائی گھناؤنے بھیانک انداز میں عورتوں کو جلا کے ہلاک کیا جا رہا ہے. گزشتہ 5 سالوں میں 3000 پاکستانی عورتیں اس ظلم کا شکار ہو چکی ہیں. صرف 3 روز پہلے کی بات ہے کہ ملتان کے نواحی گاؤں میں رشتے کے تنازع پر جلائی جانے والی سونیا نشتر اسپتال میں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے بیٹھی. سونیا کو اس شادی کے خواہش مند نوجوان نے گزشتہ ماہ 23 تاریخ کو شادی سے انکار کرنے پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تھی اور اسے انتہائی تشویشناک حالت میں نشتر اسپتال پہنچایا گیا تھا جہاں پر وہ جابر نہ ہو سکی. پولیس نے حسب معمول قتل کا مقدمہ درج کر کے 24 سالہ ملزم لطیف کو گرفتار کیا ہے. تاہم دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ عام طور پر اس طرح کے جرائم میں ملزمان یا تو بری ہو جاتے ہیں یا پھر معمولی سزا کے بعد آزاد ہو جاتے ہیں. سونیا کے والدین کا دعویٰ ہے کہ پولیس مقدمے کی تحقیقات کرنے کے بجائے الٹا ان پر ملزم سے صلح کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے جیسا کہ ان مقدمات میں ہوتا ہے. پاکستان میں عورتوں پر تیزاب پھینکنا, آگ لگا دینا اور تشدد جیسے واقعات میڈیا میں اکثر آتے رہتے ہیں. خصوصاً گاؤں دیہات اور نواحی علاقوں میں اس طرح کے واقعات زیادہ پیش آ رہے ہیں. عورتوں کے خلاف وائلنس میں عام طور پر جو جرائم شامل ہیں ان میں عزت کے نام پر یعنی نام نہاد غیرت کے نام پر قتل, اغوا, جنسی زیادتی, تیزاب پھینکنا اور جلا دینا کے جرائم جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم عورت فاؤنڈیشن کے مطابق پاکستان میں 2008 سے لے کر اب تک 3000 سے زائد عورتوں کو جلا کر ہلاک کیا جا چکا ہے. عورت فاؤنڈیشن کہتی ہے کہ ان کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گھریلو تنازعات اور عزت کے نام پر ہر سال اوسطاً 1000 سے زائد خواتین کو ہلاک کیا جا رہا ہے. گویا ان اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر مہینے 84 اور ہر روز اوسطاً 3 خواتین کو عزت یا دیگر تنازعات کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے. عورت فاؤنڈیشن کے اعداد و شمار کے مطابق 2013 کے دوران پاکستان میں گھریلو تنازعات پر 1425 اور غیرت کے نام پر 487 خواتین کو قتل کیا گیا ہے. اسی دوران عورتوں پر تیزاب پھینکنے کے 43 اور تیل چھڑک کر آگ لگانے کے 42 واقعات ہوئے ہیں. 2013 ہی میں 2026 خواتین کو اغوا کیا گیا جبکہ 956 خواتین ریپ یا گینگ ریپ کا شکار ہوئی ہیں. اگر گزشتہ سال کی بات کی جائے تو اس سال گھریلو تنازعات پر 1610 خواتین کو قتل کیا گیا ہے جبکہ غیرت کے نام پر 713 عورتوں کی جان لی گئی ہے. جبکہ گزشتہ سال عورتوں پر تیزاب پھینکنے کے 65 اور تیل چھڑک کر آگ لگانے کے 55 واقعات پیش آئے تھے. اس سال فروری میں قومی اسمبلی کے وقفہ سوالات کے دوران حکومت کی جانب سے ایوان کو بتایا گیا تھا کہ گزشتہ 2 سال میں غیرت کے نام پر 933 خواتین کو قتل کیا گیا ہے. وزارت قانون کی جانب سے پیش گئے اعداد و شمار کے مطابق 2014 میں غیرت کے نام پر سب سے زیادہ قتل کے 287 واقعات سندھ میں ہوئے جبکہ قتل کے 80 واقعات پنجاب, 47 خیبر پختونخوا اور 32 واقعات بلوچستان میں پیش آئے ہیں. پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کی روایات مختلف صوبوں میں مختلف ناموں سے رائج ہے. پنجاب میں اسے کالا کالی, سندھ میں اسے کاروکاری, خیبر پختونخوا میں توڑا اور بلوچستان میں سیاہ کاری کے نام سے عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ایک طرف تو انسانی حقوق کی حالت یہ ہے, دوسری جانب آج ہی سینٹ میں قانون و انصاف کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں پر حکومت سے جواب طلب کیا تو وفاقی وزیر جناب پرویز رشید نے یہ موقف اختیار کیا کہ وزارت قانون کا اضافی جہاز رکھنے والے پرویز رشید نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو بتایا کہ 18ویں ترمیم کے بعد انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ صوبوں کے حوالے کر دیا گیا ہے, اس لیے اس معاملے سے ان کی وزارت کا کچھ
لینا دینا نہیں۔ پاکستان کی اس بھیانک حقیقت پہ بات کرتے ہیں، اس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ مہناز رحمان نے، جو ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہے عورت فاؤنڈیشن کی۔ بہت بہت شکریہ مہناز رحمان صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اعداد و شمار ہے، بھیانک اعداد و شمار ہے، پچھلے 5 سال میں 3000 عورتوں کا قتل جلا کے ہلاک کر دیا، تشدد سے ہلاک کر دیا، تیزاب پھینک کے ہلاک کر دیا، یہ آپ اعداد و شمار جمع کیسے کرتے ہیں؟ ہم کیسے سمجھیں کہ یہ معتبر اعداد و شمار ہیں؟ جی بالکل، یہ اصل میں ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہوتے ہیں وہ پرنٹ میڈیا سے ہم لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اصل جو واقعات ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اب رہا یہ سوال کہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے میں مجموعی طور پہ انٹالرنس اور تشدد جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ جس معاشرے میں انٹالرنس بڑھتی ہے وہاں جو ولنریبل طبقات ہیں، جو کمزور طبقات ہیں، وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ ایک پدر سری معاشرہ ہے، مردانہ حاکمیت والا معاشرہ ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ عورتیں زیادہ متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایک کمزور طبقہ ہیں، ایک ولنریبل سیگمنٹ ان سوسائٹی۔ یہ جو جرائم ہیں، یہ کس قسم کی، ان کی کیا کیٹیگریز ہے؟ کس طرح سے عورتوں کو کن جرائم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ جو ہماری بھیانک حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی، اس میں ہم جو ڈیفرنٹ وائلنس کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں اس کے تحت ہم ڈیٹا جمع کرتے ہیں، جیسے کہ عورتیں قتل ہوتی ہیں، ان کا گینگ ریپ ہوتا ہے، خودکشی کرتی ہیں، ظاہر ہے وہ بھی کسی وائلنس ہی کے نتیجے میں اس اقدام پہ مجبور ہوتی ہیں، ان پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے۔ اگر میں سندھ کے حوالے سے بات کروں تو ظاہر ہے کہ وہاں کاروکاری یا آنر کلنگ جسے آپ کہتے ہیں اس کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پہ یہ کہ قتل زیادہ کی جاتی ہیں، اغوا ہوتی ہیں اور ٹریفکنگ ہوتی ہے، بہت سارے مسائل ہیں اور بہت سی کیٹیگریز ہیں جن کے تحت ہم ڈیٹا جمع کرتے ہیں، اور پھر اس کے حوالے سے ہم ایڈوکیسی کرتے ہیں، اپنے فیصلہ ساز جو لوگ ہیں ان سے ملتے ہیں۔ لیکن کتنی تشویشناک صورتحال ہے آپ کے نزدیک؟ یہ کتنی گریو ہے اس وقت یہ کیفیت ہے مجموعی طور پہ؟ تشویش کا تو اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ ابھی کراچی میں پچھلے 2-3 مہینوں میں 4 لڑکیوں پہ ایسڈ پھینکا گیا ہے، یعنی تیزاب گردی کے واقعات جنہیں ہم کہتے ہیں۔ یہ سب سے خوفناک، میں سمجھتی ہوں یہ وائلنس کی سب سے خوفناک شکل ہے، کیونکہ اگر آپ ان بچیوں کو دیکھیں تو آپ دیکھ نہیں سکیں گے، بڑا مضبوط دل چاہیے، جس طرح سے ان بیچاریوں کے چہرے مسخ ہو جاتے ہیں، ان کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو 4 کیسز تو ابھی پچھلے 2-3 مہینوں میں صرف کراچی میں آئے ہیں، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بات کرتا ہے کہ بھئی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی انکار کرتی ہے اور جواب میں وہ اس پہ تیزاب پھینک دیتا ہے۔ یعنی عام طور پہ ہمارے پاس جو آتے ہیں کیسز وہ یہی ہوتے ہیں کہ وہ کوئی شادی کے خواہش مند حضرات ہوتے ہیں اور وہ نہیں برداشت کر سکتے، وہ لڑکی کا انکار نہیں لے سکتے اور اس پہ تیزاب پھینک دیتے۔ میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ وحشیانہ اقدام کوئی ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک شخص کی، ایک لڑکی کی جس کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب ہوتے ہیں، اس کو آپ بالکل اس کا چہرہ مسخ کر دیتے ہیں، اس کو بالکل اس معاشرے میں مطلب چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہنے دیتے، اور پھر علاج بھی اس کا اتنا مہنگا ہے، اور چاہے کتنا علاج کروا لو پھر ویسی شکل تو واپس نہیں آ سکتی۔ تو سب سے بڑا جرم تو یہی اور سب سے بڑا ظلم یہی ہے جو ابھی ہمارے سامنے ابھی کراچی میں ہی آیا۔ تو میڈم یہ بتائیے گا، obviously بہت ہی کڑی تصویر ہے یہ، اور روزانہ ہم پاکستان میں ہمیں علم ہے کہ واقعات ہوتے ہیں، لڑکیوں پہ عورتوں پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی علاقہ، کوئی طبقہ، کوئی اس میں کوئی ہے کہ کہیں پہ یہ زیادہ ہوتے ہوں؟ اس کی وجوہات میں اگر ہم جائیں تو اس کے تو مختلف کیٹیگریز ہیں نا، جیسے اب قتل کے واقعات پنجاب میں زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن کاروکاری کے واقعات جو ہیں وہ سندھ میں زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے طبقاتی حوالے سے پوچھا سوال، تو اس میں جو سندھ میں ہمارے پاس جو آتے ہیں کیسز، وہ ایک عام لڑکا اور لڑکی جو ہیں وہ اپنی پسند سے شادی کر لیتے ہیں، اور ماں باپ جو ہیں وہ اغوا کا مقدمہ درج کرا دیتے ہیں اور اسے معاشرتی طور پہ ان لوگوں کو کاروکاری قرار دے دیتے ہیں۔ یعنی ایک رسم ہوتی ہے کہ اب یہ انہوں نے غلط حرکت کی ہے، اب یہ لڑکی کاری ہو گئی ہے، لڑکا کارو ہو گیا ہے، اور اب ان کو مار دینا چاہیے۔ جرگے بیٹھتے ہیں، تو وڈیرے کا رول پھر وہاں جرگے میں آتا ہے کہ جب جرگہ جو ہے اس کے خلاف سول سوسائٹی نے اتنی مہم چلائی ہے۔ سندھ میں جو جرگے ہوتے ہیں، حالانکہ سندھ کے ہائی کورٹ نے ان کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے، لیکن آپ مطلب ہمیں بھی حیرت ہوتی ہے کہ انتہائی بااثر لوگ
इक़्तिदार में बैठे हुए लोग वो भी उन जिरगों में बैठते हैं और वो ऐसे अजीब खौफनाक फैसले सुनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे ज़्यादा तो इसमें सुनने की गुंजाइश नहीं है। आई होप कि ज़रूर सबके इल्म में है, सिंध की सियासी क़यादत के इल्म में ये तमाम बात है। ये एक इस सन 2015 की दुनिया में ये वाक़यात, पाकिस्तान में ये वाक़यात, इस सूबे के अंदर ये वाक़यात, ये कारो, ये कारी और ये सबके इल्म है। सैयद कायम अली शाह के इल्म में भी है, सैयद खुर्शीद साहब के इल्म में भी है, बिलावल भुट्टो जरदारी के, जनाब आसिफ अली जरदारी के, तमाम लोगों के इल्म में है जो सिंध की क़यादत है। और ये पूरे वाक़यात ये सिर्फ सिंध की हद तक नहीं है। 2008 से लेकर इस पाकिस्तान में 5 साल में 3000 औरतों को कत्ल किया गया है। अक्सर को इनमें से जला के हलाक कर दिया गया है, बाज़ को गोलियां मार दी गई हैं, बाज़ पर तेज़ाब फेंक दिया गया है। और वो जो बच गई है तेज़ाब फेंकने के बाद, उनकी कैफियत नाकाबिल बयान है, नाकाबिल बर्दाश्त है। मगर ये चल रहा है, इस पाकिस्तान में सब कुछ चल रहा है। उसके बाद जो कुछ हो रहा है, यकीनी तौर पर इसमें अल्लाह का अज़ाब भी है जो इसमें शामिल हो रहा है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे रेंजर्स ऑपरेशन, कराची ऑपरेशन। पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भरपूर ऑपरेशन किया है 2 साल के दौरान। दहशतगर्दी की सूरत हाल में बहुत बेहतरी आई है, उनको ब्रेक लगी है दहशतगर्दी को। लेकिन जराइम जो हैं वो स्पीड पकड़ रहे हैं, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम्स हो या दूसरे जराइम हो, उसमें कोई बहुत बड़ी कमी बेहतरी नहीं आ रही है। इस सूरत हाल पर बात करेंगे, कोशिश कर रही है कराची पुलिस, उसके सरबरा जनाब मुश्ताक महर हमारे साथ हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची, जिसकी आबादी दुनिया के कई मुल्कों से ज़्यादा है, वहाँ पर ऑपरेशन जारी है जराइम और दहशतगर्दी के खिलाफ। ये ऑपरेशन जो कि सिंध रेंजर्स की सरबराही में शुरू हुआ था, तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। कराची पुलिस, सिंध रेंजर्स, इंटेलिजेंस इदारे और दूसरे इदारे मिल के कार्रवाई कर रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ और इंतहा पसंदी के खिलाफ और जराइम के खिलाफ। इसके नतीजे में कराची की सूरत हाल यकीनी तौर पर हर सूरत में बेहतर हुई है। कराची में लोग बेहतर महसूस करते हैं, सिक्योरिटी की फ़ज़ा मजमूई तौर पर बेहतर हुई है। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर इस पूरे माहौल में कराची की रौनकें बहुत हद तक लौट आई हैं, बल्कि हमें कहना चाहिए मुकम्मल तौर पर लौट आई हैं। कराची एक बार फिर रातों को जाग रहा है और वही रौनक जो है जो इससे पहले हम देखते थे वो देखने में आई है। इस सिलसिले में कुर्बानियाँ भी है। कराची में पुलिस, रेंजर्स मुसलसल दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है और पुलिस एक बार फिर अपनी जानों का नजराना उस अंदाज में पेश कर रही है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इस साल भी पुलिस के 77 एहलकार ऐसे हैं जो कराची की सड़कों पर शहीद हुए हैं। दहशतगर्दों या जराइम पेशा अफराद ने उनको निशाना बनाया है। मजमूई सूरत हाल जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, हर सूरत में कराची शहर की बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद जराइम में तेजी एक बार फिर नजर आती है और जराइम आगे बढ़ रहे हैं। खास तौर पे वो जराइम जो कराची की सड़कों को इंतहाई गैर महफूज बनाते हैं, जिसे यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स कहा जा सकता है। इस साल कराची में जो जराइम हो रहे हैं, इस पूरे ऑपरेशन के बावजूद इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जराइम के गिरोह किस हद तक जड़ पकड़ चुके हैं। गो के ये आदाद शुमार मुसद्दका सरकारी है। इस हवाले से कराची में अक्सर जराइम में मुसद्दका सरकारी तौर पर रिपोर्ट नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद इस साल के पहले 10 महीनों में अब तक 17,250 मोबाइल फोन गन पॉइंट पर छीन लिए गए हैं। 14,360 शहरी नकदी, जेवरात और कीमती अशरिया से रॉबरीज के दौरान उन पर रॉबरी का शिकार हुए हैं। 14,542 मोटरसाइकिल्स शहरी उनसे महरूम हुए हैं। 610 अफराद फायरिंग और दीगर वाकयात में जाँ बहक हो गए हैं। जी हाँ, इस पूरे माहौल के बावजूद 610 कत्ल अब तक कराची में हो चुके हैं। भत्ताखोरी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है। 220 भत्ताखोरी के वाकयात इस साल के 10 महीनों में हो चुके हैं। 296 गाड़ियाँ बंदूक की नोक पर छीनी गई इस साल। 22 अगवा बरा तावान के वाकयात अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और सिंध पुलिस कहती है कि इस सिलसिले में कार्रवाई बहरहाल कर रही है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची पुलिस के सरबरा एडिशनल IG जनाब मुश्ताक महर। अच्छी शोहरत के ऑफिसर हैं मुश्ताक महर साहब, और आपने बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया। और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि मजमूई तौर पर हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन शहरी अभी भी अपनी सड़कों पे महफूज महसूस नहीं कर रहा। हर वक्त इधर उधर देखता रहता है और होता है कि वो आता है, कोई बंदूक रखता है, उससे छीन के चला जाता है। इससे छुटकारा कैसे होगा? और ये करना आपने, ये शायद बड़े इदारों का काम नहीं है। बहुत शुक्रिया कामरान साहब।
یہ بات بالکل مناسب ہے آپ کی کہ اسٹریٹ کرائم خصوصاً جو ہے اس میں سیل فون سنیچنگ اس میں تھوڑی انکریز ہے یا بڑھاوا ہے، تو وہ قابل فہم ہے کیونکہ پچھلے جو 2 سال ہیں اس میں زیادہ فوکس آپریشن کا ہائی پروفائل کلنگ اس پہ تھا، جس میں ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور ٹیررزم کے انسیڈنٹس یا کڈنیپنگ فار رینسم، اس میں تو سب مانتے ہیں کہ 70-80% کمی آئی ہے۔ اب ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں، کراچی پولیس کا فوکس یہ اسٹریٹ کرائم ہے، اس کی مین وجہ ہے ہم نے ہاٹ اسپاٹ لوکیٹ کیے، وہ سروے کیا ہے، اس میں 35 ہاٹ اسپاٹ ہیں جہاں شام میں جب ٹریفک جیم ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ وقوعات ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریفک پولیس کی مدد کرتے ہیں کہ ٹریفک جیم نہ ہونے پائے، اور کمیونٹی پولیسنگ یا شہریوں کو شامل کر کے ہم ان راؤنڈ اباؤٹس پہ کیمرہ بھی لگا رہے ہیں اور وہاں چھوٹی سی لین اور مین قسم کی ریپڈ ریسپانس ٹیمیں بنا رہے ہیں۔ اچھا مہر صاحب، یہ جو کیمرہ کا ایشوز ہے یہ مسلسل سامنے آ رہے ہیں کہ کیمرے لگے ہیں مگر وہ کیمرے صرف کیمرے ہیں، کیمرے نہیں ہیں۔ نہیں، وہ بالکل صحیح بات ہے، یہ کیمرے اصل میں لگے تھے 2009 میں، تب ٹیکنالوجی اتنی اچھی نہیں تھی۔ یہ اب میں جن کیمراؤں کی بات کر رہا ہوں یہ ہم این جی اوز کی مدد سے لگا رہے ہیں اور یہ 5 اور 8 میگا پکسل کے ہیں، تو ان کا رزلٹ انشاءاللہ بہتر ہوئے گا۔ اور یہ کہاں لگ رہے ہیں، کتنی تعداد میں لگ رہے ہیں اور کب یہ آپ کا آپریشن کمپلیٹ ہوگا؟ یہ انشاءاللہ اگلے 3 ماہ میں ہو جائے گا۔ ایک راؤنڈ اباؤٹ ہو چکا سبمرین چورنگی جو ہے ووٹ بیسن سے آگے، اور دوسرا راؤنڈ اباؤٹ ٹیپو سلطان پہ کام چل رہا ہے، تو باقی بچ جائیں گے 32 راؤنڈ اباؤٹ، وہ انشاءاللہ جنوری تک ہو جائیں گے پورے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ خیال یہ ہے کہ شہر میں اگر کرائم کو کنٹرول کرنا ہے تو سب سے امپورٹنٹ رول تھانے کا ہوتا ہے، تھانے کے اندر ایس ایچ او کا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے پاس یہ معلومات یہی ہے کہ ایس ایچ او جو ہے وہ فلاں آدمی کی مرضی سے اور فلاں آدمی کی مرضی سے لگتا ہے، فلاں آدمی کی مرضی سے ہٹتا ہے، نہ اس میں اس کی میرٹ کا کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ اس کی مدت کا تعلق ہوتا ہے کہ وہ کتنے عرصے رہے، آج اس کی مرضی آئی لگایا، آج اس کی مرضی آئی ہٹایا، آج اس نے رکھا، آج اس نے ہٹایا۔ اس کیفیت کے بغیر آپ کیسے جرائم سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو ہے وہ بالکل میں آپ سے فرینک بات کروں گا، اس کا ایس او پی یا پروسیجر یہ ہے کہ ایس ایچ او کا پینل بناتا ہے ایس ایس پی، آگے ڈی آئی جی کے پاس آتا ہے زون کے پاس، وہ ان میں سے 2 نام فارورڈ کرتا ہے، پھر ان میں سے 2 میں سے ایک اس کا پریویس ریکارڈ دیکھ کے میں فائنل کرتا ہوں۔ تو اس وقت اگر کوئی ایس ایچ او کی کمی یا اس کی نااہلی ہے تو وہ پھر اس میں میرے سمیت پھر پولیس کی لیڈرشپ ذمہ دار ہے۔ تو مہر صاحب یہ کلینزنگ آپ نے کر دی ہے، اب صفائی ہو گئی ہے تھانوں کی؟ نہیں، یہ تو دیکھیں مسلسل عمل ہے، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے تطہیر کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فروری سے لے کے سپریم کورٹ کی انٹرونشن پہ ہم نے کچھ لوگوں کو ہٹایا تھا، اور اس کے بعد بھی ہم مسلسل 50 کے قریب اور ایس ایچ اوز کو بھی ہم نے فار آل ٹائمز ٹو کم بلیک لسٹ کر دیا، جو جن کو آئندہ فیلڈ پوسٹنگ نہیں ملے گی۔ یہ مسلسل عمل جاری ہے جی۔ اچھا مہر صاحب، ان دس ایج اینڈ ڈے یہ بڑا ایک کامن سی چیز ہے، یہ ہم لوگ ترستے نظر آتے ہیں جی، ہم گئے ہماری ایف آئی آر نہیں لکھی، ہم گئے ہماری ایف آئی آر نہیں لکھی۔ یہ آن لائن ایف آئی آر کا ایک تھیوریٹیکل نظام تو موجود ہے پولیس میں، یہ کب اس قابل ہوگا کہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو کہ جس کو رپورٹ کرنا ہے وہ رپورٹ کر دے اور ظاہر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہو جائے؟ اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ نظام پہلے سے موجود ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آن لائن سینٹرلائز کمپلین سسٹم۔ اب ہم جا رہے ہیں مزید جو ہے ٹیکنالوجی کی طرف، یہ انشاءاللہ 3 ماہ میں دسمبر کے آخر تک آ جائے گا، تو اس میں پھر یہ لوگوں کو تھانے پہ نہیں جانا پڑے گا، لیکن تھوڑی سی اس میں ایک باریکی یا سینسیٹیوٹی اس کو سمجھیے گا کہ ایف آئی آر ایک دفعہ درج ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے اس کو ختم کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے، اس میں عدالت تک جانا پڑتا ہے، تو اس لیے ہم سوچ سمجھ کے ایف آئی آر کرتے ہیں کہ کمپلین کو ویریفائی کر لیں۔ بس وہی سوچ سمجھ میں کام خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ بولتا ہے ایس ایچ او یا ہیڈ مورر کہ میں سوچتا ہوں پھر بتاتا ہوں۔ نہیں، اس میں ہم ایسا کوئی میکینزم رکھیں گے کہ انکوائری ہو جائے اور کوئی ڈیڈ لائن ہو، ود ان سے اباؤٹ 2 days 3 days ایف آئی آر درج ہو جائے، ہم اس کو بتا دیں کہ آپ کی ایف آئی آر نہیں بنتی۔ مہر صاحب، ایم شیور کہ آپ اب ری انوینٹ کرنے کی پولیس کوشش کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ایک عمل ہے جس کا کہ آغاز ہو رہا ہے۔ شہریوں کے ساتھ آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ کس طریقے سے یہ اس عمل کو آپ مکمل کر رہے ہیں؟ کہاں جو ہے وہ اب بہتری آنے کی امید ہم کریں اس شہر میں؟ دیکھیے، اس میں جو سب سے بڑا اہم رول ہوتا ہے پوری دنیا میں تمام بڑے شہروں میں یا کسی بھی سویلائز سوسائٹی میں، ہم لوگ کراچی پولیس سے سک جا رہی ہے کمیونٹی پولیسنگ کی طرف۔
کافی جگہوں پہ ہے، فیروز آباد میں ہے، بورڈ بیسن پہ، بلاک 7 کلفٹن میں ہے، بلاک 4 کلفٹن میں ہے، کاٹی میں ہے، کورنگ انڈسٹریل ایریا میں. تو لوگوں کو ہم انوالو کریں ایز اے اسٹیک ہولڈر. اور جہاں پہ آپ نے بتایا پہلے جیسے ڈسکس کیا کہ SHO کی تعیناتی، اس میں جو یہ انڈسٹریل ایریا ہیں یا کمیونٹی پولیسنگ جہاں پہ مؤثر انداز میں یا نیبرہڈ کیئر ہے، وہاں پہ ہم کمیونٹی کی ریکمنڈیشن کو ضرور کنسیڈر کرتے ہیں SHO کی تعیناتی کے وقت. تو ان کی مدد سے اور نیبرہڈ کیئر کی مدد سے ہم جا رہے ہیں اس طرف کہ کمیونٹی اسٹیک ہولڈر اور پولیس اور کمیونٹی کا بڑا اچھا ایک مربوط قسم کی کوآرڈینیشن ہو، تو اس سے ہی بات آگے بڑھے گی. اچھا مہر صاحب، اس کے باوجود ایکسٹورشن ابھی بھی ہو رہی ہے؟ مطلب ظاہر ہے کہ پہلے کے مقابلے ڈیفینیٹلی بہت بہتر ہے. اس سال 220 آپ کے پاس کیسز رجسٹرڈ ہے، 22 کیسز ابھی بھی کڈنیپنگ فار رینسم کے ہیں جو اس سال ہوئے ہیں، اور ابھی بھی 3 کیسز ہیں جو کہ اس وقت ان ریزالوڈ موجود ہے. اس پورے ماحول کے باوجود بھی گینگ آپریٹ کر رہے ہیں کڈنیپنگ فار رینسم کے لیے. دیکھیے وہ تو ظاہری بات ہے، اتنے پرانے گینگ ہیں، ان کے کچھ باقیات ریمننٹس باقی ہیں، اس کو صاف کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. جہاں تک تعلق ایکسٹارشن کا، تو اس میں یہ وقوعات میں آپ کو بتا دوں تھوڑے اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر وقوع کی، چاہے ای میل پہ ہو، چاہے چھوٹے لیول کا کرمنل ہو، SMS کرے، ہم اس کی FIR ضرور درج کریں تاکہ ریکارڈ پہ آ جائے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب اس وقت فل سٹیم آپریشن جاری ہے، 2 سال ہو گئے آپ اور رینجرز مل کے آپریشن کر رہے ہیں. آپ کی آپس کی کوارڈینیشن کیسی ہے؟ کیونکہ اگر یہ سندھ رینجرز اور پولیس واقعی ایک طرح سے جیلوں کے کام کر رہے ہیں اور اتنی بڑی یہ پھر فورس بن جاتی ہے، پھر اس کی اپنی مسل ہے، اپنی سٹرنگتھ ہے، تو بہت بڑی یہ بہتری کی آگے ہونے کی گنجائش ہے. کیسی ریلیشن شپ ہے؟ اوبویسلی آپ نے کہنا تو یہی ہے کہ اچھی ہے، لیکن کچھ تو بتائیں کہ جی کس میں کہیں نہیں، فرینکلی میں آپ کو بالکل بتا دوں بہت اچھی ریلیشن شپ ہے ہماری. ہر اہم کیس باہم مشورے سے ہوتا ہے، اور کہیں پہ جہاں پہ ہماری آپریشنل کیپیسٹی کم ہوتی ہے تو ہم ان کو لے جاتے ہیں، اور جہاں پہ ان کو انویسٹیگیشن میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری مدد لیتے ہیں. اور یہ آپ کو واضح کرتا چلوں کہ چاہے رینجرز پکڑے، کوئی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی پکڑے، لامعالا اس کی تفتیش تو پولیس نے کرنی ہے، تو انویسٹیگیشن کر کے کورٹ میں تو ہم نے لے جانا ہے. اس لیے پہلے مرحلے سے کسی بھی آپریشن یا کسی بھی گرفتاری کے لیے ہماری بڑی اچھی کوآرڈینیشن ضروری ہے، اور وہ ہوتی ہے. مطلب بالکل ہے. بہت بہت شکریہ جناب مشتاق مہر، ایڈیشنل IG کراچی پولیس کے سربراہ ہمارے ساتھ. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. وعدہ تھا جناب نواز شریف کا ان کی حکومت کا کہ قومی کارپوریشن کو ٹھیک کریں گے، لیکن اب لگتا ہے کہ باقاعدہ 2 کارپوریشنز نے کل اعلان کیا تھا کہ وہ دیوالیہ ہو چکی ہیں. اب ایک اور بڑی قومی کارپوریشن یعنی پاکستان اسٹیل، جس کے ساتھ 15,000 ملازم ہیں، اس کے ساتھ 15,000 خاندان منسلک ہیں. حکومت پاکستان کا لگتا ہے کہ باقاعدہ فیصلہ، باقاعدہ اعلان ہے جناب نواز شریف کی حکومت کو کہ ہم نے پاکستان اسٹیل کو، اس کے 15,000 ملازمین کو اور ان کے خاندانوں کو آگ کر دیا، ان کو فارغ کر دیا ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. اقتدار سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم جناب نواز شریف کا، اور اقتدار سنبھالنے سے پہلے جناب نواز شریف کا قوم سے وعدہ تھا کہ ان کی حکومت سب سے زیادہ جس چیز پہ توجہ دے گی، حالات میں بہتری لائے گی، وہ سب سے پہلی بات تو بہرحال پاکستان میں توانائی کے مسائل تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر بار ان کا یہ کہنا تھا کہ جو قومی کارپوریشنز جو پاکستان کے خزانے پہ، عوام پر اور ریاست پر بوجھ ہیں، ان کو ریفارم کیا جائے گا، ان کو ٹھیک کیا جائے گا، ان کی اصلاح کی جائے گی، اور اس پہ بہت بڑی بہتری لائی جائے گی. 2.5 سال گزر جانے کے بعد، یعنی کہ حکومت کی آدھی سے زیادہ مدت پوری ہونے کے باوجود، جیسا کہ ہم نے اپنے ایک گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا تھا، وہ اہداف، وہ وعدے اور وہ منشوری اعلانات دور دور سے پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے. یہی معاملہ قومی کارپوریشنز کا بھی ہے. اس سلسلے میں حکومت کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی کا سامان پیدا ہوا 2 روز قبل، جب پاکستان کی انرجی سے متعلق دونوں بڑی گیس کمپنیز نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پارلیمنٹ کے جا کے کہہ دیا کہ وہ عملاً دیوالیہ ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے نقصانات 52 ارب روپے سے زیادہ بڑھ چکے ہیں. اب ایک اور معاملہ ہے جو کہ ایک اور قومی کارپوریشن کے حوالے سے ہے، جس کی خبر ہمیشہ آتی رہی ہے، یعنی کہ پاکستان اسٹیل کے حوالے سے بھی اس قومی کارپوریشن ہے جس حوالے سے حکومت کے وعدے تھے. لیکن 2.5 سال گزر جانے کے بعد حالات جو کہ تو اس حوالے سے نظر آتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی بہتری نہیں لائی جا سکی، اور یہ کارپوریشن
یقیناً اب عملاً نہ صرف یہ کہ دیوالیہ ہو چکی ہے بلکہ عملاً اپنا وجود کھوتی نظر آ رہی ہے، لیکن حکومت ابھی تک اس مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈ پائی ہے، اور اس کے ساتھ ہی دردناک المناک یہ خبر آئی ہے کہ وفاقی وزارت صنعت و پیداوار اور نجکاری نے پاکستان اسٹیل ملز کی ملازمین کی تنخواہیں دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہے کہ غیر فعال ادارے کا بوجھ اب وہ مزید برداشت نہیں کریں گے، یعنی کہ 15,000 ملازمین جو پاکستان اسٹیل سے منسلک ہیں اور ان کے خاندان، حکومت پاکستان جناب نواز شریف کی حکومت فیصلہ کر رہی ہے کہ اس نے ان کو آہ کر دیا ہے، ایک قومی کارپوریشن کو ٹھیک نہ کیا، اب اس کے ملازمین کو بھی فارغ کر دیا ہے، کارپوریشن بھی فارغ ہے۔ اس سلسلے میں خبریں اخبارات میں شائع ہو چکی ہیں۔ اسٹیل ملز کے 15,500 ملازمین کو 1.5 سال سے تاخیر سے تنخواہیں مل رہی ہیں، اور آخری بار 2 ماہ قبل عید الاضحیٰ سے پہلے انہیں پچھلے 2 ماہ کی تنخواہ ملی تھی، اب بھی ادارے پر 3 ماہ کی تنخواہیں واجب الادا ہے، جس کے خلاف ملازمین کا احتجاج ایک معمول کا عمل بن چکا ہے۔ اسٹیل ملز کے گزشتہ 2 سال میں ریٹائرڈ اور وفات پانے والے ملازمین کو پینشن اور بقایا جات بھی نہیں ملے ہیں، بلکہ گریجوٹی اور پراویڈنٹ فنڈ کی رقم بھی خسارے کی نظر ہو چکی ہے۔ پاکستان اسٹیل مل کا خسارہ اور واجبات 339 ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں، جن میں سابقہ حکومت کے 200 ارب روپوں کی موجودہ حکومت کے دور میں مزید 139 ارب روپے کا اس میں اضافہ کرا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف 1 سے زائد مرتبہ بدعنوان عناصر کے خاتمے اور پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی پر اپنی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں، ایک بار پھر انہیں یاد دلاتے ہیں۔ پی آئی اے ہو یا پاکستان ریلویز، پاکستان اسٹیل ملز ہو یا وابڈا، کسی بھی ادارے پر نظر ڈالیں، سب کے سب بدحالی اور تباہی کے آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ یہ وہ ادارے ہیں جن پر کبھی ہمیں ناز ہوا کرتا تھا، کبھی قومی خزانے میں حصہ ڈالنے والے یہ ادارے آج ملک کو سالانہ تقریباً 500 ارب روپے کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ 500 ارب، یعنی صرف گزشتہ 5 برس کے دوران یہ ادارے 2500 ارب روپے ہڑپ کر چکے ہیں۔ یہ سارا پیسہ آپ کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ اور یہ جناب نواز شریف کی اس تقریر کے تقریباً 2.5 سال بعد کی کیفیت یہ ہے کہ گزشتہ 6 ماہ سے گیس کی سپلائی کی بندش کی وجہ سے پیداواری امور پاکستان اسٹیل کے ٹھپ پڑے ہیں، جبکہ پاکستان اسٹیل کی مصنوعات کی لاگت سے 350% کم پر فروخت کی گئی ہیں۔ گزشتہ مالی سال میں اسٹیل ملز کی مجموعی پیداوار 7 ارب روپے رہی، یعنی کہ جو مصنوعات 7 ارب روپے میں فروخت کی گئی ان کی پیداواری لاگت 23 ارب روپے تھی۔ لاگت سے کم قیمت پر مصنوعات کی فروخت کی وجہ سے اسٹیل ملز کو سالانہ 16 ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں اسٹیل ملز کو 42 ارب روپے اور مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت نے 18 ارب روپے کا بیل آؤٹ پیکج دیا، مگر یہ ادارہ سنبھل نہیں سکا، جبکہ 2008 تک یہی پاکستان اسٹیل سالانہ 2 ارب روپے منافع کما رہی تھی۔ حکومتی فیصلہ کہ پاکستان اسٹیل کو، اس کے 15,000 ملازمین کو اور اس کے ساتھ 15,000 خاندانوں کو آخ کر دیا جائے، ان کی تنخواہیں روک دی جائیں، اس صورتحال پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ پاکستان کے چیئرمین جناب مفتاح اسماعیل۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ دردناک خبر ہے، کیونکہ ایک طرف تو حکومت کے وہ وعدے جو کہ قومی کارپوریشن کے حوالے سے تھے کہ وہ اصلاح پائیں گے، وہ بہتر ہو جائیں گے اور ان میں بہتری آئے گی، وہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے میں تو کلیئر کٹ فیلئر ہے، کیونکہ 2 کارپوریشنز نے پرسوں اپنے دیوالیہ ہونے کا اعلان کیا ہے، اور اب یہ پاکستان اسٹیل جو کہ پہلے ہی عملاً دیوالیہ ہے، اب حکومت ایسا لگتا ہے کہ اس نے ہاتھ جھاڑ دیے ہیں، عملاً آخ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اب وہ آئندہ سے ان کے ملازمین کو تنخواہ بھی نہیں دیں گے۔ یہ تو ایک بہت ہی خراب کامنٹری ہے، تبصرہ ہے حکومت کی کارکردگی پر اور اس کے وعدوں کے حوالے سے۔ کامران بھائی، جیسے آپ نے خود فرمایا تھا ابتدائیہ میں کہ 2 سال سے ہم تنخواہیں دیتے آ رہے ہیں، یہ بات درست ہے آپ کی کہ 2 مہینے کا لیگ ہے، پچھلے 2 مہینے کی تنخواہیں نہیں ملی ہیں، لیکن میں آپ کو اشور کر رہا ہوں حکومت کی طرف سے کہ ان کو لاوارث نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ ہمارے بھائی بہن جو محنت مشقت کرتے ہیں اسٹیل مل میں، مزدور ہیں، انجینئرز ہیں، مینیجرز ہیں، ان کی تنخواہ ان کو ملے گی، دیر سویر ہو سکتی ہے، 2 مہینے کا لیگ جیسا کہ میں نے گزارش کری ہے، لیکن ان کو تنخواہ ملے گی، ان کو بالکل لاوارث نہیں چھوڑا گیا، یہ ایک دم بات درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کچھ ادارے ہیں، مثلاً پی آئی اے فار انسٹنس، جس کے اندر ہم امپروومنٹ لے کے
کے आए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे आ गए, बड़े लंबे नुकसान से अब नफ़े में आ गए हैं। कुछ इदारे ऐसे हैं स्टील मिल जैसे जो कि अभी तक नहीं आ सके नफ़े के अंदर हमारी कोशिश के बावजूद भी, लेकिन हुकूमत का प्राइवेटाइजेशन का प्लान भी है जो कि मुस्लिम लीग के मंशूर के तहत था, मियां नवाज शरीफ के मंशूर के तहत था। हमने प्राइवेटाइजेशन के लिए बात करी, कैबिनेट कमेटी और प्राइवेटाइजेशन ने डिसाइड किया कि इसको पहले सिंध हुकूमत को ऑफ़र कर दो, क्योंकि सिंध हुकूमत का लैंड लीज था, सिंध हुकूमत अक्सर इसके बारे में बात करती रहती है, तो हमने कहा कि पहले इनको ऑफ़र कर दें। हमने एज इज़ वेयर इज़ बेसिस पे सिंध हुकूमत को स्टील मिल ऑफ़र करी है। 1 महीने हो गया तकरीबन ख़त लिखे हुए, उनका जवाब नहीं आया। अगर उनका जवाब नहीं आता तो फिर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे। ये कौमी इदारा है, असासा है, लेकिन इसने इस वक्त हुकूमत के ऊपर बड़ा बोझ है, कौम के ऊपर बड़ा बोझ है, और इसको हमने फ़ाल करने के लिए जो बेहतर तरीका है वो ये है कि या तो अगर सिंध हुकूमत लेना चाहे तो ठीक है, वरना इसको हम प्राइवेटाइजेशन के अंदर लेके आएंगे और कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स लेके आएंगे। साहब ये खत जो आपने लिखा है 2.5 साल बाद लिखा है, ये खत अगर आप चाहते तो 2.5 महीने बाद भी लिख सकते थे, क्योंकि इस मसले का हल ढूंढना है ना। ये तो आपका मंशूर का भी हिस्सा है, ये आपके IMF के वादों में भी शामिल है। हर 3 महीने बाद IMF आपसे पूछती है, और फिर ये एक कौमी कॉरपोरेशन भी है। लेकिन 2.5 साल बाद भी जिस अमल का आप आगाज कर रहे हैं, ये तो वो अमल है जो कि जब जून 2013 में या जुलाई 2013 में लेना चाहिए था। ये आपकी बात दुरुस्त है कि इसमें क्यों तेज़ी नहीं हुई, सवाल बड़ा सही है। लेकिन कामरान भाई देखिए, इसमें हमने हबीब बैंक की, UBL की, PPL की उसके डाइवेस्टमेंट करी है, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स पे हैवी मैकेनिकल कॉर्पोरेशन पे काम हुआ है, तो प्राइवेटाइजेशन का भी अपना एक एजेंडा है। इसके साथ साथ हुकूमत ने एक $18 बिलियन रुपए का पैकेज भी दिया था, जिससे कि हम कोशिश कर रहे थे कि चल जाए। इस फैक्ट्री जो हम जब आए थे तो उसकी 0 प्रोडक्शन थी, हम उसको 42% तक लेके गए थे उसकी प्रोडक्शन पे, लेकिन क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ऐसी है और चीन वगैरह से जो इंपोर्ट्स होते हैं, तो ये स्टील मिल जो है वो माल नहीं बेच पा रही थी। मशीन भी काफ़ी पुरानी हो गई है जो ब्लास्ट फर्नेस वगैरह, तो उसके अंदर ऑब्वियसली और इतना इंटरेस्ट का डेट है उसके ऊपर कि वो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट करेगी तो वो ग्रॉस नुकसान ही करेगी, नेट नुकसान ही करेगी। लिहाजा बेहतर तरीका ये है कि इसके अंदर हम कोई प्राइवेट सेक्टर की शमूलियत ले आएँ, या कम अज़ कम उसकी कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेके आए, वरना ये ऐसे हाल में नहीं चल सकती। लिहाजा हुकूमत जो है वो मतलब हमारे जो भाई बहन उसमें काम करते हैं उनकी तनख्वाहें ज़रूर देती है, लेकिन मज़ीद इसके हम प्रोसेस को बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए हमने ये तो चले एक हौसला, चाहें बहुत हौसला अफजा इशारे से आप दे रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ स्टील मिल का मामला नहीं है। स्टील मिल का होता तो हम अपने आंसू पोंछ लेते। कल तो दोनों बड़ी एनर्जी की सबसे बड़ी कॉर्पोरेशंस ने, यानी कि सुई साउथ गैस ने और सुई नॉर्थन गैस ने जाके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने हाथ झाड़ दिए। उन्होंने कहा कि जी हम दिवालिया हो गए, हमारा कोई सिलसिला नहीं है। 3 साल से वैसे भी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं आए। सुई सदर्न गैस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आप चेयरमैन भी हैं। ये भी तो हुकूमत की ही ये कॉर्पोरेशंस हैं। जहां पाकिस्तान स्टील है वहां ये 2 भी कॉर्पोरेशंस खड़ी हैं जो कि अमलन बैंकरप्ट है, खुद उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स के बकौल। कामरान भाई देखें, सुई सदर्न गैस की मैं बात करता हूं कि 58 अरब रुपए हमारे कम से कम कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन ने देने हैं, के इलेक्ट्रिक ने देने हैं। जब से हम हुकूमत आई है मियां नवाज शरीफ की, जब से मैं चेयरमैन बना हूं, तो हम कम से कम जो आजकल का करंट बिल है वो उनसे लेते हैं और उनके ऊपर थोड़े से पैसे लेते हैं। लेकिन अभी भी 58 अरब रुपए हैं जो उन्होंने हमको देने हैं, जिसमें से तकरीबन आधे पैसे जो हैं वो एनर्जी चार्जेस हैं और आधे पैसे लेट पेमेंट सर चार्जेस हैं, जो कि के इलेक्ट्रिक मान ही नहीं देने का। लेकिन हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि उसके बगैर हम तो बैंकरप्ट हो जाएंगे हमारी कंपनी, तो वो के इलेक्ट्रिक के ऊपर 58 अरब रुपए हैं। अब के इलेक्ट्रिक की अगर गैस बंद कर दें तो कराची के अंदर बिजली खत्म हो जाती है, तो उसका भी हुकूमत कैश 22 में, तो हम करंट बिल ले रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर ले रहे हैं। इसी तरह स्टील मिल जो है उससे हमारा 37 अरब रुपए का उधार हो गया है। उसके अंदर भी आधे पेमेंट लेट पेमेंट सरचार्ज है और आधी आपकी एनर्जी चार्जेस हैं। अब स्टील मिल को भी अगर हम गैस देते रहें, कि इलेक्ट्रिक को भी गैस देते रहें और पैसे नहीं लेंगे, तो फिर जाहिर है कि सुई सदर्न गैस भी बैंकरप्ट हो जाएगी। और सुई सदर्न गैस जो है वो चलती है ऑब्वियसली सार्फिन के पैसों से। जो इंडस्ट्री चलती है, जो तनख्वाह पैसे देती है, जो घरेलू लोग बिल भरते हैं उनके पैसों से चलती है। तो ये ज़्यादती है उन लोगों के ऊपर जो बिल भर रहे हैं कि हम उन लोगों को गैस देते रहें जो कि बिल नहीं भर रहे। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है इस किस्म के डेट ना क्रिएट करे जाएँ। लेकिन ये चीज़ें हमने इनहेरिट करी हैं और अभी हुकूमत ने फिर कोशिश करी थी कि थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दें, क्योंकि हमारी एवरेज कॉस्ट जो हम जिस पे गैस खरीदते हैं वो 360-370 रुपये है। हमारी सेलिंग प्राइस उससे ज़्यादा होनी चाहिए। हम कुछ बेचते हैं इंडस्ट्री को जो थोड़ी सी महंगी बेचते हैं, लेकिन हम घरेलू सार्फिन को सस्ती बेचते हैं 150 रुपये 200 रुपये में। एवरेज कॉस्ट अगर एवरेज हमारी प्राइस ज़्यादा होगी तो फिर हम सही चल सकेंगे। लेकिन उस पर भी अब एक ऑनरेबल कोर्ट ने शायद स्टे ऑर्डर दे दिया है। बहरहाल
ہماری کوشش آف کورس یہ ہے کہ یہ پرائس امپلیمنٹ ہو جائے اگر تو انشاءاللہ تعالیٰ سوئی گیسز کی دونوں کمپنیز جو ہیں وہ بحران سے نکل آئیں گی, اور اگر کے الیکٹرک پیسے دے دے ہم کو خاص طور پہ تو سوئی سدن گیس جو ہے بحران سے نکل آئے گی. بہت بہت شکریہ جناب مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ خبر سے بریک, اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. بڑا ذکر رہا ہمارے اس پروگرام میں گزشتہ ضمنی انتخابات کا, جہاں اکھاڑا سے ایک آزاد امیدوار ریاض الحق جج جیتے تھے. انہوں نے تحریک انصاف کو, پاکستان مسلم لیگ نون کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو بلڈوز کر دیا تھا. ہم نے ان کی آزادی کے گن گائے تھے, لیکن بہرحال ایسا لگتا ہے کہ جناب ریاض الحق کی سیاسی آزادی اب ڈھیر ہو گئی ہے. اب انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا ہے. کی بات کرتے ہیں خبر سے بریک کے بعد. 11 اکتوبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات کی سب سے اہم خبر پنجاب کے شہر اکھاڑا سے آئی تھی, جہاں پر ایک آزاد امیدوار نے, اچھی شہرت والے پبلک سروس سرونٹ امیدوار نے یہ الیکشن جیتا تھا, قومی اسمبلی کا ضمنی الیکشن. اور اس الیکشن میں نہ صرف یہ کہ اس نے اپنی کامیابی سے دو بڑی سیاسی جماعتیں تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط کرا دی تھی, گو کہ جناب عمران خان خود وہاں پر کیمپیننگ کرنے گئے تھے, بلکہ انہوں نے دوسرے نمبر پر آنے والے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار سے دگنے ووٹ حاصل کیے تھے. اس طرح انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی تھی آزاد سیاست کی اور آزاد پوزیشن کی. اس کے بعد جناب ریاض الحق جج پر یہ دباؤ تھا اور ان کو پیشکشیں تھی تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ وہ ان جماعتوں میں شمولیت اختیار کرے, لیکن جناب ریاض الحق جج کا کہنا یہ تھا کہ وہ آزاد حیثیت میں جیتے ہیں اور اس وقت ان کے علاقے میں, ان کے اکھاڑا میں جو کارکردگی رہی ہے اس کی بنیاد پر ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ کسی سیاسی جماعت پہ جائیں. اسی بنیاد پر انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا. لیکن آج جناب ریاض الحق جج کی وہ آزاد سیاست کی خواہش اور ان کی وہ پوزیشن بہرحال سیاسی ماحول کے سامنے ڈھیر ہو گئی ہے, اور آج انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کر لی ہے. اس کے لیے وہ جناب وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے ملے, جہاں پر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے کا اعلان کیا. ہمارے اسی پروگرام میں 2 بار جناب ریاض الحق جج تشریف لائے تھے اور انہوں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ انہیں موجودہ حکومت سے یا موجودہ سیاسی جماعتوں سے, خاص طور پہ موجودہ سیاسی جماعت یعنی پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ پنجاب میں گزشتہ 8 سال سے اقتدار میں ہے, اس سے شکایت کیا ہے. یہ پچھلے 30 سال سے محیط اس شہر پہ ظلم و ستم کی ایک کہانی ہے. اس شہر پہ سب سے زیادہ جو بربادی کی گئی ہے نا وہ تعلیمی حوالے سے ہے, صحت کے حوالے سے اور روزگار کے حوالے سے ہے. آپ یقین مانیے کامران بھائی, میرے اپنے گاؤں سے 150 کے قریب میری مائیں بہنیں صبح 6, 6:30, 7 بجے الر صبح بس پہ سوار ہو کر بائی پھرو جاتی ہیں, پھول نگر جسے کہتے ہیں, ڈیوٹی کرنے کے لیے. یہاں پر بہت قسم پسری کے حالات ہیں, اور ہماری میڈیکل کی صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ جو ہماری ایمرجنسی ہے ہاسپٹل کی, اگر وہاں سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی مریض گر کے موٹر سائیکل سے بھی چلا جائے تو اسے فوراً لاہور ریفر کر دیا جاتا ہے. ایک ڈسپلین تک کی یہاں پر اویلیبل نہیں ہے ہمیں. یہ ان لوگوں کی 30 سال کی جو پچھلے 30 سال سے محیط ہے اس شہر پہ ظلم و ستم, یہ سیاسی خاندانوں نے 3 یا 4 سیاسی خاندان ہیں جنہوں نے اس شہر کو برباد کر دیا ہے. اسی صورتحال کی وجہ سے ریاض الحق جج نے پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف الیکشن لڑا تھا. پورے اکھاڑا نے ان کو زبردست کامیابی دی تھی, لیکن آج ان میں سے ایک ہی جماعت یعنی پاکستان مسلم لیگ نون, جس سے بہرحال ان کی تمام شکایتیں منسوب ہیں, آج انہوں نے اس کو جوائن کر لیا. یقینی طور پہ ان کو بہتری کی امید ہوگی. لیتے ہیں خبر سے بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں باقاعدہ طور پر یہ ایک نئی دستاویز سامنے آئی ہے, نئے سروے سامنے آئے ہیں. مستند بین الاقوامی سروے کہتا ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور ترین شخصیت روس کے صدر ولادیمیر پوٹن ہیں. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے خبر سے بریک کے بعد.